السلام 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 یا نبی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الامین المکین الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. سبحان اللہ. صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المکین الکریم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والمطمئنین والحمد للہ رب العالمین. آئیے نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ ساری کائنات کے رہبر عقیدت میرے اور آپ کے پیارے آقا جناب احمدی مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ گوہرناز میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے بآواز بلند ہدیہ درود پاک پیش کیجیے. بڑی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. سلام سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ رب العزت کا نہایت ہی فضل و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ اس رب کائنات نے مجھے اور آپ کو مسلمان بنایا. نبی رحمت، شفیع امت، آقا دو جہاں حضور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا. اور مزید اس کا احسان عظیم کہ اس نے ہمیں اہل سنت والجماعت میں رکھا. اللہ رب العزت ہمیں اہل سنت والجماعت کے معاملات کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے اور انہی معاملات پر عمل کرتے ہوئے ہمیں ایمان کے ساتھ خاتمہ بالخیر عطا فرمائے. آمین آمین. آئیے ساتھ میں مل کر نعت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چند اشعار گنگناتے چلے. میرے ساتھ ہو سکے تو مل کر پڑھنے کی کوشش کریں. جشن میلاد ہم منائیں گے، جشن میلاد ہم منائیں گے، رب سے صدقہ نبی کا پائیں گے، رب سے صدقہ منائیں گے، رب سے صدقہ نبی کا پائیں گے. آج کی شب ہے رحمتوں کی شب، آج کی شب ہے رحمتوں کی شب، رب کی رحمت میں ہم نہائیں گے، رب کی رحمت میں ہم نہائیں گے. جشن میلاد ہم منائیں گے، رب سے صدقہ نبی کا پائیں گے. دیکھ کر قبر میں حضور کو ہم، دیکھ کر قبر میں حضور کو ہم نعت صلی گے، نعت صلی علی سنائیں گے. جشن
میلاد ہم منائیں گے، رب سے صدقہ نبی کا پائیں گے۔ مانگ دیوانے ان سے طیبہ کو، مانگ دیوانے ان سے طیبہ کو، صدقہ میلاد کے بلائیں گے، صدقہ میلاد کے بلائیں گے، جشن میلاد ہم منائیں گے، رب سے صدقہ نبی کا پائیں گے۔ پاک کر لے نکاح عشقوں سے، پاک کر لے نکاح عشقوں سے، آقا جلوے تجھے دکھائیں گے، آقا جلوے تجھے دکھائیں گے، جشن میلاد ہم منائیں گے، رب سے صدقہ نبی کا پائیں گے۔ کاش فرمان دے حشر میں آقا، کاش فرمان دے حشر میں آقا، آجا شاکر تجھے بچائیں گے، آجا شاکر تجھے بچائیں گے، جشن میلاد ہم منائیں گے، رب سے صدقہ نبی کا پائیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم، صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں اور آپ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور اس کے توفیق سے کئی دنوں سے مجلس میلاد یہ سجائے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارا یہاں پر بیٹھنا، سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، اور دونوں جہان میں محفل میلاد کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ ہم نے کل کی گفتگو میں سماعت کیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب بدر کے معرکے کو آپ نے ختم فرمایا تو اس کے بعد ہر طرف سے کافر یہ کبھی لشکروں کو جمع کرتے، تو اس طرف مدینہ طیبہ کے رہنے والوں میں جو یہودی تھے وہ یہودی بغض و حسد کو اب ظاہر کرنے لگے۔ جو معاہدہ تھا وہ معاہدہ انہوں نے توڑ دیا، اور علی اعلان وہ لوگوں کو کہتے تھے کہ ہمارا اور مسلمانوں کا اب کوئی معاہدہ نہیں، اور اس طریقے سے یہودی اپنا جو بغض و حسد ان کے سینوں کے اندر بھرا ہوا تھا وہ ظاہر کرنے لگے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی انہوں نے مخالفت بھی کی، آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان بھی نہ لائے، اور باوجود اس کے کہ یہ تمام تو غلطیاں ان کی تھی، لیکن اب جب کہ دیکھا کہ مسلمانوں کی دن بدن طاقت بڑھتی چلی جا رہی ہے، تو اب اس وقت انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ اپنی دشمنی کو بھی ظاہر کرنا اور دشمنی نبھانا بھی یہ شروع کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے اندر اور یہی دوسری ہجری کے اندر
ابو افق نامی ایک یہودی تھا جو برسر عام آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخیاں کرتا، مسلمانوں کو برا بھلا کہتا اور نہ جانے طرح طریقے کے فتنے یہ وبا کرتا تھا۔ آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کی بھی وہ تسلیم کرتا۔ صحابہ کرام جب اس کی گستاخیوں کو اور اس کی ایذا رسانیوں کو سنتے تو وہ بہت ہی تکلیف میں آتے اور خون کے گھونٹ پیتے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی طرف سے معاہدہ توڑنے کے لیے منع کیا تھا کہ چونکہ وہ ہمارے عہد میں ہے، ہمارا ان سے ایک وعدہ معاہدہ ہے، تو اس وجہ سے اگر وہ کچھ کہتے بھی ہیں تو صلح سے یا بات چیت سے معاملے کو نپٹ لیا جائے، لیکن لڑائی جھگڑے نہ کیے جائے۔ آخر کار جب انہوں نے یہ معاہدہ توڑ ہی دیا اور برسر عام وہ اس چیز کا اعلان بھی کرنے لگے، مسلمانوں کو ستانے لگے، مسلمانوں کی صحابہ کرام کی گستاخیاں کرنے لگے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی طرح طریقے کی باتیں اور آپ کو بھی ایذا رسانیاں تکلیفیں پہنچانے لگے، تو ایک دن آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے جانثال صحابہ کرام کا صبر دیکھا تو آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم غیظ و غضب میں آئے، آپ کو تکلیف ہوئی، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من لی بہذا الخبیث، کہا کہ اس خبیث سے کون ہمیں چھٹکارا دے گا۔ کہتے ہیں کہ اس وقت حضرت سالم بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے عرض کی، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ مجھے اجازت دیجئے، میں ضرور اس ظالم کو سبق سکھاؤں گا۔ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اجازت دی، تو وہ موقع کی تلاش میں رہے کہ کسی دن اس کے ایک موقع مل جائے اور اس ظالم کو واسل جہنم کر دو۔ کہتے ہیں کہ ایک دن گرمیوں کا موسم تھا کہ وہ رات کے وقت اپنی چارپائی لگائے ہوئے باہر سویا تھا، تو رات کے وقت چونکہ وہ کئی وقت سے اس کے موقع کی تلاش میں تھے تو فوراً وہاں پر پہنچے اور دیکھا کہ یہ اکیلا ہے، تو اب اس کے سینے کے اوپر آپ نے تلوار رکھی، اسے جگایا اور کہا کہ بدبخت تو نے مسلمانوں کی بڑی تصریف کی اور میرے آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تو نے بڑی گستاخیاں کی ہیں، لیکن آج بتا تجھے میرے ہاتھوں سے کون بچائے گا۔ اور یہ کہتے ہوئے آپ نے تلوار پر زور دیا اور اس کے سینے سے پیٹھ کی طرف نکال دیا اور پھر اسے مرتا، یہاں تک کہ اس نے آواز لگائی تو اس کے لوگ جمع ہو گئے۔ حضرت سالم بن عمیر یہ اس کو قتل کرنے کے بعد یہ وہاں سے نکلے اور پھر مسجد نبوی یعنی مدینہ طیبہ کی طرف وہ آ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس بدبخت کے مرنے کی یہ نبی حضرت سالم بن عمیر نے یہ خوشخبری سنائی اور وہاں پر اس کے جو ہم نوا تھے ابو افق کے، انہوں نے اسے اپنے گھر میں دفن کر دیا، چونکہ یہ بدبخت ایسا تھا کہ جس کی بدبختی یہ ظاہر تھی، اس وجہ سے وہ لوگ کچھ کہہ نہ سکے۔ تو یہ بھی سلیہ کے اندر یہ شامل ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو جہاد فرمائے ان میں دو طریقے تھے، ایک غزوات کا اور ایک سریہ کا، تو ان میں جو سریہ تھا اس کے اندر یہ سالم بن عمیر سریہ کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے مدینہ طیبہ میں یہودیوں کے اندر ایک عورت تھی کہ جو عورت بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی گستاخیاں کیا کرتی اور ساتھ ہی ساتھ مسلمانوں کی صحابہ کرام کو بھی تکلیف پہنچاتی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمان اس سے بڑے ہی دل آزاری نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ہوتی۔ آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو قتل کرنے کا تو حکم نہیں سنایا، لیکن حضرت عمیر بن عوف نے ایک دن دیکھا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخیاں کرتی ہیں، تو حضرت عمیر بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بدباطین عورت کو یہ موت کے گھاٹ اتار دیا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ تھے جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخیاں کرتے تھے اور صحابہ کرام کو ہر چیز یہ ہضم کر لیتے تھے، ہر چیز برداشت کر لیتے تھے، لیکن جب ان کے سامنے ان کے محبوب آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اگر کوئی گستاخی کرتا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اگر کوئی بھی ذرہ برابر بھی بے ادبی کا کلام کرتا تو صحابہ کرام کے غیظ و غضب کا حال یہ ہوتا کہ فوراً ان کے ہاتھ تلواروں پر جاتے اور تلواریں بے نیام ہو جاتی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کئی ایسے واقعات ہیں
کہ وہ لوگ جو مسلمان تھے لیکن ان سے ادنا سی سرزد ہو گئی، ایک ادنا سی غلطی ہو گئی، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، کہا کہ حضور لگتا ہے کہ یہ منافق ہو چکا ہے، مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس کا سر قلم کر دوں۔ تو یہ صحابہ کرام کا مزاج تھا کہ صحابہ کرام ہر چیز برداشت کرتے تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گستاخی یہ کبھی بھی برداشت نہیں کرتے تھے۔ یہ آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ان کی والہانہ محبت تھی، اور یہ والہانہ عشق تھا جس نے صحابہ کرام کو اتنے افق اور اعلیٰ مقامات پر پہنچایا۔ آج ہمارے اندر بھی اس عشق کی ضرورت ہے کہ ہم بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایسی محبت کریں، اور ایسی والہانہ محبت ہوگی تو ضرور رب کائنات ہمیں بھی وہ عروج کی منزلیں عطا فرمائے گا، رب کائنات ہمیں بھی عظمتیں عطا فرمائے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ اپنے محبتوں کے رشتے کو یہ مضبوط بنائیں۔ اب اس کے بعد آپ جان چکے ہیں کہ مدینہ طیبہ کے اندر 3 بڑے قبیلے تھے، ایک بنو قریظہ، ایک بنو قینقاع اور ایک بنو نذیر۔ یہ تینوں قبیلے یہ بہت زیادہ تعداد میں اور ان کی پوری ایک بستی تھی، تو وہاں پر یہ لوگ اپنے زندگی گزار رہے تھے۔ اب آپ جان چکے ہیں کہ یہودیوں کا جو اصل مسکن تھا تو وہ تو فلسطین کی سرزمین یا پھر اسرائیل، اس طرف سے وہ لوگ تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے وہ لوگ وہاں پر بسے ہوئے تھے، لیکن پھر وہاں سے انہیں نکالا گیا، یا پھر انہوں نے جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ بعثت کی جب انہوں نے خبر سنی تو بتایا جاتا ہے کہ ان میں سے کئی لوگ یہ وہاں سے چلے، اور یہ وہ لوگ تھے جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کا دم بھرتے تھے، یعنی ان کے دل میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت تھی، تو وہ لوگوں نے اپنی بستی کو چھوڑا اور پھر مدینے میں آ کر بس گئے، اس لیے کہ انہوں نے تورات کے اندر پڑھا ہوا تھا کہ وہ جو آخری نبی تشریف لانے والے ہیں ان کا جو آخری مسکن ہوگا وہ مدینہ طیبہ کی سرزمین ہوگی، وہ نخلستان کی سرزمین ہوگی۔ تو انہوں نے وہ آخری نبی کی مدد کے لیے، آخری نبی کی امت میں آنے کے لیے، ان کی مدد کرنے کے لیے اور آپ کا کلمہ پڑھنے کے لیے انہوں نے اپنے وطن کو چھوڑا، اپنی بستی کو چھوڑا اور مدینے میں آ کر بس گئے۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو حضرت اسحاق علیہ السلام کے اولاد سے نہیں بلکہ بنو اسماعیل سے ہیں، تو اب ان کے دل کے اندر یہ بات گر کر گئی اور وہ حسد پیدا کرنے لگے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتے، لیکن بجائے اس کے انہوں نے اللہ کا قانون تھا، اللہ کی طرف سے جو انہیں تعلیم تھی اس تعلیم کو فراموش کر دیا اور اپنے حسد و عناد کی آگ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف نکالنے لگے۔ تو بنو قینقاع یہ پہلا وہ قبیلہ تھا جنہوں نے عہد و پیمان کو توڑ دیا اور بظاہر طور پر انہوں نے اعلان کر دیا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں وہ طرح طریقے کی باتیں کرنے لگے۔ کہتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان کی ان تمام لرزشوں کا جب پتہ چلا تو آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے بازار میں پہنچے۔ آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی اصلاح کرنے کے لیے اور انہیں متنبہ کرنے کے لیے پہنچے تھے کہ تم نے اس طریقے کا کام کیوں کیا ہے اور ہمارے درمیان جو معاہدہ تھا اس معاہدے کو کیوں توڑا؟ اگر تم معاہدے کو توڑتے ہو تو ہلاک و برباد کر دیے جاؤ گے، اور اگر مل کر رہو گے تو ہم ترقی کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں جا کر سمجھایا تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کہا کہ اے گروہ یہود، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، کہیں تم پر بھی ایسا عذاب نازل نہ ہو جائے جو اللہ رب العزت نے مکہ والوں کے اوپر نازل کیا کہ وہ بڑی تعداد کے اندر آئے ہوئے تھے لیکن ان کے بڑے بڑے سردار یہ مارے گئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کہا کہ تم جانتے ہو کہ تورات کے اندر یہ تمام باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ میں اللہ کا نبی بن کر تشریف لایا ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے، لیکن یہ عہد و پیمان توڑ کر فتنہ انگیزی اور شر انگیزی تو مت کرو۔ آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک ہمسائے کی طرح، ایک محبت کرنے والے کی طرح، ایک چارہ گیری کرنے والے کی طرح انہیں سمجھا رہے تھے، لیکن انہوں نے جو جواب دیا وہ جواب انتہائی ناپسندیدہ اور بہت ہی بدبختانہ وہ جواب تھا۔ انہوں نے کہا، یا محمد انک ترانا مثل قومک
کہا کہ اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ نے ہمیں بھی اپنی قوم کی طرح سمجھا ہے، انہیں تو کوئی لڑنے کا ہنر نہیں آتا تھا، وہ لوگ بھوکے لوگ تھے، لیکن اگر تمہارا ہمارے ساتھ سابقہ پڑ جائے گا تو پھر ہم تمہیں بتائیں گے کہ ہم کس چیز کا نام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی یہ واقعانہ گفتگو سنی، لیکن اس کا کوئی جواب نہیں دیا، اس لیے کہ آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ جواب دینے کے نہیں بلکہ عمل سے جواب دینے کے قابل تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہیں سمجھانے کے بعد یہ وہاں سے چلے آئے۔ اللہ رب العزت نے اس واقعے کو کلام مجید کے اندر بھی بیان فرمایا ہے کہ قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم، وہ لوگ جو کہتے ہیں اے محبوب آپ فرما دو ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، ستغلبون وتحشرون، کہ ضرور وہ مغلوب کیے جائیں گے اور ضرور وہ جہنم کے اندر ہانکے جائیں گے، جو بہت ہی بری پلٹنے کی جگہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ تمام باتوں کو اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں بیان فرمایا۔ کہتے ہیں کہ ابھی یہ تمام معاملات چل ہی رہے تھے کہ ایک مسلمان عورت، ایک صحابیہ، یہ وہاں پر بنو قینقاع کے بازار میں اپنا کچھ مال فروخت کر رہی تھی۔ مال فروخت کرنے کے بعد اس کی جو قیمت آئی تو وہ ایک سنار کی دکان میں پہنچی، اور سنار وہ یہودی تھا، اس کی دکان میں پہنچ کر اس کو کوئی زیور خریدنا تھا، تو جیسے ہی وہاں پر پہنچی تو ایک فتنہ انگیز، ایک شر پسند یہودی نے اس کے ازار کو، اس کی تہبند والی چادر کو کسی چیز کے ساتھ باندھ دیا، رسی سے باندھ دیا۔ اب وہ بیٹھی ہوئی تھی اور اس نے اس طریقے سے باندھا کہ کسی کو خبر ہی نہ ہو سکے، اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ میرے ساتھ ایسی حرکت کی گئی ہے۔ اب وہ بیچاری اپنا زیور خریدنے کے بعد جیسے ہی کھڑی ہوئی تو وہ رسی کے ساتھ جو اس کا تہبند بندھا ہوا تھا، جس سے اس کا سطر کھل گیا۔ اب جیسے ہی سطر کھلا تو وہ پاک بیوی جس نے ایمان کو قبول کیا تھا اور ایمان کی تمام احکامات پر اس نے عمل کرنے والی تھی، اور وہاں پر وہ یہودی شر پسند جب اس کے صدر کو کھل گیا تو وہ دیکھ دیکھ کر کہکہاء لگانے لگے، اور وہ شر پسند یہودی اس کی اور مذاق اڑانے لگا۔ کہتے ہیں کہ اس بی بی نے فوراً مدد کے لیے فریاد کی، تو ایک مسلمان شخص، ایک صحابی رسول یہ وہاں سے گزر رہے تھے، وہ فوراً دکان کے اندر داخل ہوئے اور وہ شر پسند یہودی کو اسی آن کے اندر یہ قتل کر دیا۔ یہ مسلمانوں کا، یہ صحابہ کرام کا جذبہ تھا، اس لیے کہ امن و سکون یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن عزتوں کا جنازہ نکال کر امن و سکون لیا جائے تو یہ کوئی مطلب کی بات نہیں ہے، یہ تو بزدلانہ چیزیں ہیں۔ تو فرمایا وہ صحابی رسول، وہ اس کے رشتہ دار تھے یا نہ تھے یہ کوئی الگ بات تھی، لیکن انہوں نے دیکھا کہ اپنی ایمانی بہن کو وہاں پر ذلیل کیا گیا، اسے بے عزت کیا گیا، اس کے صدر کو کھولا گیا، تو فوراً انہوں نے اپنی تلوار نکالی اور اس یہودی کو تہہ دیکھ کر دیا۔ کہتے ہیں اب وہاں پر دوسرے بہت سارے یہودی تھے، ان لوگوں نے اس مسلمان صحابی رسول کو بھی یہ وہاں پر شہید کر دیا۔ آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جیسے اس معاملے کی خبر ہوئی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے تمام جانثاروں کو تیار کیا اور ایک لشکر جرار لے کر بنو قینقاع کا جو قلعہ تھا، اس کی جو بستی تھی، اس کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ 15 دن تک ان کا محاصرہ رہا، اور 15 دن کے بعد ان کے بڑے بڑے سردار یہ سامنے سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور کہا کہ حضور ہمیں معاف کر دیجئے اور ہمیں آپ ہماری شرطیں قبول کر لیجئے کہ اگر ہمیں یہاں سے نکالنا چاہتے ہیں تو ہمیں اجازت دیجئے، 3 دن کا وقت دیجئے، ہم اپنی پوری بستی خالی کر کے کسی اور طرف چلے جائیں گے، لیکن ہمارے لوگوں کو قتل نہ کیجئے اور ہمیں کوئی تکلیف نہ پہنچائیے، ہم ہمارا جو ساز و سامان ہے جو ضروری ہے اسے لے جائیں گے، اس کے علاوہ تمام چیزیں یہیں پر چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی شرط کو منظور کیا، اور وہ تمام بنو قینقاع کے جتنے بھی یہودی تھے ان لوگوں کو شہر بدر کرا دیا گیا، یعنی وہ تمام بستی کو خالی کرایا، اور وہ لوگ مدینہ طیبہ چھوڑ کر ملک شام کی طرف پھر واپس بھاگنے لگے۔ یہ اللہ رب العزت کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب سے پہلے وہاں پر یہودیوں کو یہاں سے بھگایا، اور وہ اس طریقے سے ذلیل ہوئے کہ در بدر وہ ہمیشہ آج تک 1 صدی کے پہلے تک وہ در بدر بھٹکتے ہی ہوئے نظر آتے تھے۔ یہ تو اور ہے کہ ہماری لوگوں کے اندر ایسے بزدل پیدا ہوئے جنہوں نے ان کے لیے ایک زمین کو مقرر کی، اور آج وہ پوری دنیا کے لیے یہ پوری دنیا کو تکلیف پہنچانے والی قوم بن چکی ہے۔ آج اس سے پورے مسلمان قوم یہ تکلیف زدہ ہے، اور جہاں پر مسلمانوں کے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں وہ لوگ مار رہے ہیں۔
تو غرض کے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہاں سے بنو قینقاع کو یہ شہر بدر کر دیا. وہاں پر دو کیریکٹر یہ ظاہر ہو گئے. ایک حضرت عبادہ بن صامت خزرجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو صحابی رسول تھے، اور ایک دوسرا خزرج قبیلے کا ہی مدینہ طیبہ کا ہی رہنے والا عبداللہ بن ابی. یہ ظاہری طور پر تو ایمان لے آیا تھا لیکن وہ باطن اندر سے کافر تھا. اس نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان کا دعویٰ تو کیا تھا لیکن وہ منافق تھا. کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے وہاں پر دونوں کی باتوں کو یہ ظاہر فرمایا. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ان یہودیوں نے 3 دن کی مہلت مانگی تو حضرت آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عبادہ بن صامت کو مقرر کیا، کہا کہ 3 دن کے بعد ان کی بستی کو خالی کرا دینا. حضرت عبادہ بن صامت وہیں پر رکے ہوئے تھے، ان لوگوں کو نکالنے کی کوشش سے کر رہے تھے کہ 3 دن کے بعد ان کے بڑے سردار آئے اور انہوں نے مہلت مانگی. وہ جانتے تھے کہ عبادہ بن صامت تو یہ ہمارے دوست ہیں، ہمارے حلیف ہیں، اس لیے وہ ہمارے ساتھ نرمی والا برتاؤ کریں گے. تو کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ مہلت طلب کی، لیکن حضرت عبادہ بن صامت نے کہا لا ولا الساعۃ واحدۃ، کہا میں تمہیں 1 منٹ کا بھی وقت نہیں دوں گا. جیسے ہی 3 دن پورے ہوں گے تو پھر میں جنگ کرنا یہ شروع کروں گا یا تو پھر تمہیں یہاں سے نکالنا شروع کروں گا. میں تمہیں 1 ساعت کا بھی تمہیں وقت نہیں دوں گا. 3 دن کے ختم ہونے سے پہلے تم اس جگہ کو خالی کر دو. اور اسی جگہ پر عبداللہ ابن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، اس نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بار بار آتا اور یہودیوں کی سفارش کرتا اور وہ کہتا کہ حضور انہیں چھوڑ دیجئے، حضور انہیں یہاں پر رہنے دیجئے. تو حضرت عبادہ بن صامت یہ صحابی رسول تھے، ان کا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان تھا، ایقان تھا، جو حضرت عبادہ بن صامت کو افق پر اور جنت کے اعلیٰ مراتب طے کرا گیا. اور عبداللہ بن ابی جو منافق تھا، جو ابو جہل اور دوسروں کا ساتھی بنا اور جہنم کا ایندھن بنا. تو یہ حضرت عبادہ بن صامت اور عبداللہ بن ابی کا یہ کیریکٹر یہ وہاں پر ظاہر ہوا. اسی طریقے سے بنو نذیر کے اندر کعب بن اشرف نام کا ایک شخص تھا. کعب بن اشرف یہ بڑا ہی مالدار شخص تھا. بتایا جاتا ہے کہ اس کا والد یہ کوئی یہودی نہیں تھا بلکہ وہ کوئی عرب ہی تھا، لیکن اپنے گھر سے جب اپنی بستی سے وہ بھاگ کر وہاں پر آیا تو پھر بنو نذیر کا وہ حلیف بن گیا. بنو نذیر کا جو بڑا سردار تھا، چونکہ اس کے اندر اتنی چالاکی تھی کہ وہ بڑا مال کماتا تھا، وہاں پر آ کر اس نے بڑا مال کمایا، رہتے رہتے وہ بڑا مالدار ہو گیا. تو مالدار ہوا تو پھر جو بنو نذیر قبیلے کا جو بڑا سردار تھا اس کی بیٹی کے ساتھ اس کا نکاح بھی ہو گیا. اب جب اس کا نکاح ہوا تو اس سے جو پیدا ہونے والا لڑکا تھا وہ کعب تھا. یہ کعب خوبصورت تھا اور ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر اللہ رب العزت نے بڑا فصیح اللسان یعنی اس کو ملکہ بھی عطا فرمایا تھا. اب ساتھ ہی ساتھ اس کے پاس مال بھی بڑا بھاری قسم کا تھا، بہت زیادہ مال و دولت تھی. تو اس نے اپنے جو یہودیوں کے علماء تھے ان کے لیے مہینے کے وظائف بھی مقرر کیے تھے کہ ہر مہینے وہ ان کو وظیفے بھی دیتا تھا. کہتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے تو اب اس نے دیکھا کہ میری جو سرداری ہے اس سرداری کے اندر اب تو آنے لگے ہیں یہ، اور میری سرداری کو کوئی پوچھے گا نہیں اگر لوگ ان کا کلمہ پڑھ لیں گے تو. اور یہودیوں کی کتاب میں اور وہ جو پہلے بیان کرتے تھے، تقریریں کرتے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نعت و صفات بیان کرتے تھے. آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تذکرے یہ ان کی زبانوں پر تھے. میں آپ کو بتاتا ہوا چلو محفل میلاد ہم 1500 سال سے منا رہے ہوں گے. آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد سے ہم جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تذکرے کرتے ہیں یہ ہم نے اپنی کتابوں میں پایا، لیکن یہودیوں نے ہم سے بھی زیادہ میرے آقا کا میلاد منایا تھا، لیکن اس وقت منایا تھا جب میرے آقا تشریف نہیں لائے تھے. آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے یہودیوں نے ہم سے بھی زیادہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تذکرے کیے تھے، ہم سے بھی زیادہ محبت کے اعلان کیے تھے. اور انہوں نے جو بیان کیے تو وہ کوئی عام کتابوں میں پڑھ کر نہیں بلکہ توریت کے اندر پڑھ کر بیان کیا تھا، انجیل کے اندر پڑھ کر بیان کیا تھا. یہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان و عظمت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے بیان کی تھی. اور محبت کرنے والے اتنے تھے کہ اپنی بستیوں کو چھوڑ کر مدینہ طیبہ میں ایسی بنجر زمین کے اندر جہاں پر پانی کا نام و نشان نہ تھا، ایسی بنجر زمین کے اندر آ کر بس گئے.
ذرا غور کیجئے کتنی محبت کا دعویٰ تھا، بس صرف ایک حسد دل میں پیدا ہو گیا کہ یہ بنو اسحاق کے اندر پیدا نہیں ہوئے، بنو اسماعیل کے اندر پیدا ہوئے، بس اس حسد نے یہودیوں کو غارت کر دیا اور جہنمی بنا دیا۔ کہتے بس یہ حسد کی بنیاد پر وہ ایمان نہیں لائے، ورنہ بڑے محبت کرنے والے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی نعتیں پڑھنے والے تھے۔ اب وہ جو یہودی علماء تھے تو وہ تمام تو اپنے واعظ و نصیحت اور اپنے ذکر اور جو بیان تھے وہ بیانوں کے اندر سب سے زیادہ جو تذکرہ کرتے تھے تو وہ آخری نبی کا تذکرہ کرتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے تھے، اور ایسی نشانیاں بیان کرتے تھے کہ جو یہودیوں کی عام پبلک تھی انہوں نے تو وہ تمام یاد کر لی تھی کہ وہ آخری جو نبی آنے والے ہوں گے وہ ایسے ہوں گے، اس طریقے کے ہوں گے۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو وہ جو جاہل یہودی تھے عام طریقے کے، انہوں نے تو پہچان لیا کہ واقعی میں یہ تو وہی نبی ہے جو اللہ رب العزت آخری نبی بنا کر جنہیں بھیجنے والا تھا۔ تو اب وہ لوگ اپنے علماء سے پوچھنے لگے، تو شروعات کے اندر تو وہ تمام بتاتے کہ ہاں یہی وہ نبی ہے، اور کئی یہودی ایسے تھے اللہ رب العزت نے کلام مجید میں جن کا تذکرہ فرمایا کہ لیسوا سواء من اہل الکتاب، کہ اہل کتاب میں سے تمام کے تمام برابر نہیں ہیں، کچھ اچھے مزاج کے بھی ہیں کہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو پہچانا اور فوراً انہوں نے دین اسلام کو قبول کیا۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی تعریف بھی فرمائی۔ تو پہلے وہ لوگ یہ بات بیان کرتے تھے کہ ہاں یہی وہ نبی ہے، تو ان کے جو عام پبلک تھی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ اب جب کعب بن اشرف نے دیکھا، کہا کہ میرے لوگ جو مجھے ہفتہ دیتے ہیں، جن کی وجہ سے میں کماتا ہوں، اپنا مال بڑھاتا ہوں، یہ لوگ تو نبی کے غلام بن رہے ہیں، اگر یہ تمام لوگ نبی کے غلام بن جائیں گے تو مجھے سردار ماننے والا کون ہوگا اور میری سرداری کو کون تسلیم کرے گا؟ تو اب چونکہ وہ جو پہلے ہر مہینے اپنے علماء کو جو وظیفے مقرر کیے ہوئے تھے، اس نے جب وہ علماء نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد اس کے پاس وظیفے طلب کرنے کے لیے گئے تو اس نے پہلے پوچھا، کہا کہ تم اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو جو یہاں پر ابھی ابھی آیا ہوا ہے، یعنی کہ اس سے مراد اس کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی۔ کہا کہ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کہا انہوں نے وہی جو تعریفیں تھی توریت اور انجیل کے اندر وہ پڑھنا شروع کر دیا۔ کہا ہاں یہ اللہ کے آخری نبی ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان پر ایمان لے آئیں۔ اب جب انہوں نے یہ تمام باتیں بیان کی تو اس کے دل کے اندر تو عناد بھر چکا تھا، دشمنی بھر چکی تھی۔ تو اس نے کہا کہ ایسا کیجئے کہ میرے جو کام کاج ہے وہ بڑھ چکے ہیں، اس وجہ سے میرے پاس اب کوئی پیسہ نہیں ہے جو میں تمہیں دے سکوں۔ تو اب وہ لوگ وہاں سے نکلے اور جیسے نکلے تب انہیں خیال آیا کہ ہاں اس کے تو دل کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عناد بھرا ہوا ہے۔ تو اب یہاں سے یہودی علماء نے اللہ رب العزت نے کلام مجید کے اندر ان کی برائی بیان کی کہ وہ علماء نے اب وہ پیسوں کے لیے، وہ نذرانے کے لیے، وہ مال و دولت کے لیے انہوں نے اللہ کی آیتوں کو بیچ دیا، اور پھر انہیں احساس ہوا کہ یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہم نے تعریف بیان کی اس کی وجہ سے ہمارے نذرانے کو روک دیا ہے۔ تو وہ فوراً شام کے وقت اس کے پاس واپس گئے اور کہا کہ تم نے ہم سے صبح میں پوچھا تھا ان کے بارے میں، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ تم کیا کہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ آخری نبی نہیں ہے جس کی نشانیاں اللہ نے توریت میں بیان کی۔ تو کہا کہ ہاں اب تم صحیح راستے پر آئے۔ اب اس نے کہا کہ کعب بن اشرف کہنے لگا، کہا اب تم نے میرے دماغ کی اور میرے دل کی بات کہی ہے، اگر تم اسی طریقے سے کہہ کر اپنے لوگوں کو ان سے متنفر کرو گے تو میں تمہارے ہدیے یہ زیادہ کر دوں گا، میں تمہارے نذرانے بڑھا دوں گا اور تم اسی طریقے کا کام کرتے رہو۔ اللہ رب العزت نے انہی کی وہ برائی ثمنا قلیلا منکم کیسے بیان فرمائی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو تھوڑی قیمت کے عوض میں بیچ دیا، یعنی اللہ رب العزت نے وہ ان لوگوں نے اپنے احکام کو تبدیل نہیں کیے تھے، یہودیوں نے احکامات کے اندر کوئی ڈوگلا پن نہیں دکھایا تھا، انہوں نے جو ڈوگلا پن دکھایا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دکھایا، اور اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کی برائی کو بیان کیا کہ یہ اللہ کی آیتوں کو تھوڑی قیمت کے عوض، تھوڑے پیسوں کے عوض میں بیچ دیتے ہیں۔ تو وہ کون سی آیتیں انہوں نے بیچی؟ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کی آیتیں بیچی
کہ جہاں پر توریت کے اندر اللہ رب العزت نے آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تذکرے کیے تھے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کی تھی، ان لوگوں نے اسی کا انکار کر دیا اور اسے تحریف کر کے جہاں پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو تعریف تھی اس تعریف کو بدل کر انہوں نے اپنی طرف سے وہاں پر الفاظ کو گھٹا بڑھا دیا۔ اللہ رب العزت نے بے حد طریقے سے کلام مجید کے اندر ان علماء یہود کی برائیوں کو بیان کیا ہے۔ کئی مقامات پر علماء یہود کی برائی بیان کی گئی کہ جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو بیچ دیا اور اللہ کے دین کو بدل کر رکھ دیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برائی انہوں نے اس وجہ سے کی کہ ان کے نذرانے بند ہو چکے تھے۔ اس وجہ سے امت مسلمہ کے لیے بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ پیغام رکھا کہ وہ عالموں کے اندر برا عالم ہے کہ جو اللہ کی آیتوں کو پیسوں کے عوض میں بیچ دے، جو اللہ کی آیتوں کو یہ دنیا والوں سے عزت حاصل کرنے کے لیے بیچ دے، تو یہ بدترین عالم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا کہ دنیا میں اچھوں میں اچھے بھی علماء ہوتے ہیں اور بروں میں برے بھی علماء ہوتے ہیں۔ یہ اسی بنا پر کہ اگر عالم اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کا کام کرے، آپ کی سنت اور آپ کی تعلیمات کا کام کرے، تو وہ تمام لوگوں سے افضل و اعلیٰ ہے۔ لیکن اگر وہ اللہ کے رسول سے مخالفت کرے، شریعت کے احکامات کو بدل دے، لوگوں سے شہرت طلب کرنے کے لیے، لوگوں سے عزت طلب کرنے کے لیے، لوگوں سے مال و دولت کو طلب کرنے کے لیے، اگر وہ دین کے احکامات کو رد و بدل کر دے، دین کے احکامات کو بیچنے لگے، تو فرمایا کہ وہ تمام لوگوں سے برا انسان ہے۔ تو فرمایا گیا کہ وہ یہودیوں نے اس طریقے سے اللہ کے احکام کو بدلنا شروع کر دیا۔ اب جب یہ چیز ظاہر ہوئی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ برائیاں بیان کرنے لگے اور اس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ تمام آپ کے اوصاف کو انہوں نے بدل دیا، تو ان کے نذرانے تو شروع ہو گئے، لیکن کعب بن اشرف کا اب جو مقام تھا وہ باقی رہا، مال و دولت اس کے پاس بڑا تھا۔ اب اس نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو بدر کا معاملہ ہوا، جب حضرت زید بن حارثہ اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں جب مدینہ آئے اور انہوں نے یہ مزدہ سنایا، یہ خوشخبری سنائی کہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح دی، تو وہ کعب بن اشرف اس کے دل میں ایسا اناد بھرا ہوا تھا، وہ کہنے لگا کہ لبطن الارض خیر من ظاہرہا، اگر اللہ نے ان لوگوں کو یعنی مدینہ والوں کو فتح عطا فرمائی ہے اور وہاں کے بڑے بڑے سردار یہ مارے گئے ہیں، تو پھر تو میرا زمین پر زندہ رہنا یہ بہتر یہ ہے کہ میں اس سے پہلے مر جاؤں۔ کہتے ہیں کہ بڑے بڑے سردار مارے گئے تو پھر تو میں خود بھی مر جاؤں تو یہ میرے لیے بہتر ہے۔ تو اس کا مراد یہ تھی کہ یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے کوئی فتح عطا نہیں فرمائی ہے۔ کہتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 70 قیدیوں کے ساتھ مدینہ طیبہ آئے اور اس نے اپنی آنکھوں سے اس فتح کی خوشخبری کو دیکھ لیا، تو کہتے ہیں کہ وہ وہاں سے چلا اور اس نے مدینہ چھوڑ کر مکہ المکرمہ میں پہنچا، اور مکہ مکرمہ میں پہنچ کر وہ مطلب بن ابی وداع سہمی کے گھر میں وہ رہنے لگا۔ کہتے ہیں وہاں پر بیٹھ کر وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہجو بیان کرنے لگا۔ یہ بڑا شاعر بھی تھا، فصیح اللسان تھا، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے لگا۔ یہی وہ کعب بن اشرف یہودی تھا جس نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ تو آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب اس کی گستاخیوں کا پتہ چلا تو آپ نے حضرت حسان بن ثابت کو حکم دیا، کہا کہ حسان تم میری طرف سے کعب بن اشرف کو جواب دو، اس نے میری گستاخی کی ہے، مسلمانوں کی گستاخی کی ہے، تم اس کو اپنے الفاظ میں جواب دو۔ یہاں پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت حسان کو جواب دینے کا کہہ کے انہیں وہ ملکہ عطا فرما دیا کہ حضرت حسان نے جب اپنی قلم کو اٹھایا اور اپنی زبان سے جب اس کی ہجو بیان فرمائی، کہتے ہیں مدینہ طیبہ کے اندر حضرت حسان نے یہ الفاظ کہے، اس کی ہجو بیان کی اور اس کا جواب دیا۔ مکہ کے اندر مطلب بن ابو وداع جس کے گھر میں وہ بسا ہوا تھا، وہاں تک ان الفاظوں کی آواز پہنچی، اور کسی کے ذریعے جب اس کی بیوی کو پتا چلا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ گستاخی کرتا تھا اور حسان نے میرے بارے میں بھی، کیونکہ وہ عاتقہ جو مطلب کی بیوی تھی اس نے بڑی خاطر تواضع یہ اس کی تھی کعب بن اشرف کی، تو حضرت حسان بن ثابت نے یہ مطلب کی بھی ہجو بیان کی اور اس کی بیوی عاتقہ کی بھی ہجو بیان کی۔ جب وہ عاتقہ کو پتا چلا کہ میرے بارے میں ایسا کہا گیا ہے تو فوراً وہ گھر پر آئی اور گھر پر آ کر کعب بن اشرف کے مال و سامان کو باہر پھینک دیا، کہا کہ بدبخت دور ہو جا کہ تو
حضرت حسان بن ثابت کا وہ ملکہ تھا، یہ نعت خوان رسول تھے کہ اللہ رب العزت نے وہ شان عطا فرمائی تھی کہ آج بھی ہر کوئی نعت خواہ یہ چاہتا ہے کہ ہمیں حضرت حسان کا ملکہ عطا کر دیا جائے۔ حضرت حسان نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایسی تعریف و توصیف بیان فرمائی، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں آپ نے ایسے ایسے اشعار اور ایسے قصیدے لکھے ہیں کہ کوئی بھی ان قصیدوں کو پہنچ نہیں پائے گا۔ واقعی میں حضرت حسان بن ثابت نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کا حق ادا کیا۔ فرماتے ہیں کہ اب وہاں پر مکہ میں اسے کوئی بھی ٹھکانہ دینے والا نہ رہا، تو اب وہ جو بڑے بڑے سردار تھے، ابو مکہ کے قریش کے جو سردار تھے، ابو سفیان وغیرہ جو ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے، تو ان صفوان بن امیہ ان لوگوں کے پاس پہنچا اور اس نے کہا کہ تم لوگ اگر جب مسلمانوں کے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے آؤ گے اور مدینہ طیبہ پر حملہ کرو گے تو میں کعب بن اشرف یہودیوں کا بڑا سردار بھی ہوں، مال و دولت بھی سب سے زیادہ میرے پاس ہے، تم جب وہاں پر آؤ گے تو میں تمہاری مدد کروں گا، میں تمہیں ٹھکانہ دوں گا، میرے یہاں پر رہنے کے لیے تمہیں جگہ دوں گا۔ کہتے ہیں وہ ان کے ساتھ ایسی سینٹیاں مارنے لگا۔ اب وہاں پر وہ کفار مکہ، چونکہ یہ لوگ تو عالم تھے، توریت کے جاننے والے تھے اور پھر اپنے آپ کو دیندار کہنے والے تھے، تو ان لوگوں نے کہا کہ ایک کعب بن اشرف تیرے ساتھ تو بڑے علماء بھی یہاں پر موجود ہیں، ہم تمہیں پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا وہ نبی جو ہے وہ حق ہے یا نہیں ہے، کیونکہ تم نے تو اپنی کتابوں میں پڑھا ہے اور ان کے تمام اوصاف اور آگے آنے والی خبروں کو اللہ رب العزت نے توریت کے اندر بیان کیا ہوگا۔ تو اب کعب بن اشرف نے وہاں پر جھوٹ بولا، اس کے ساتھ جتنے علماء تھے انہوں نے بھی جھوٹ بولا، کہا کہ نہیں نبی نہیں، یہ کوئی نبی نہیں ہے، یہ آخری نبی ہونے کا جو دعویٰ کرتے ہیں وہ غلط ہے، آخری نبی تو ابھی آنے والے ہیں، یہ کوئی آخری نبی نہیں ہے۔ کعب بن اشرف نے یہ جھٹلایا۔ اب وہاں پر جب اس نے جھٹلایا تو وہ کفار مکہ ان سے کہنے لگے، کہا کہ اگر واقعی میں یہ نبی نہیں ہے تو بتاؤ کہ یہ افضل ہے یا پھر ہم افضل ہیں، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور مسلمان افضل ہیں یا پھر ہم کفار مکہ افضل ہیں۔ تو وہ کعب بن اشرف جو جانتا تھا کہ یہ آخری نبی بن کر تشریف لائے ہیں اور مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اگر مان لیا جائے کہ دوسری تمام باتوں کو یہ پیچھے رکھ دیا جائے، لیکن اگر اللہ کی عبادت کے حساب سے دیکھا جائے تو یہودی بھی اللہ کی عبادت کرتے تھے، مسلمان بھی اللہ کی عبادت کرتے تھے، اس معنی میں تو وہ یہ کہتا کہ ہاں وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور تم بتوں کی عبادت کرتے ہو، لیکن اس کی دشمنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس طریقے سے بڑی ہوئی تھی کہ جب وہاں کے بڑے بڑے سرداروں نے، کافروں نے پوچھا، کہا کہ محمد افضل ہے یا پھر ہم لوگ افضل ہیں، تو وہاں پر اس نے کہا نہیں، افضل تو تم لوگ ہو، وہ تو تم سے بھی بھٹکے اور گئے گزرے لوگ ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس کی باتوں کو اپنے کلام مجید میں ارشاد فرمایا الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت، کہا کہ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا اور وہ ایمان لائے ہیں طاغوت پر اور جبت پر، یعنی کہ انہوں نے بتوں پر ایمان لایا۔ روایتوں میں آتا ہے، ابن اسحاق وغیرہ نے لکھا ہے کہ جب کفار مکہ نے ان سے عہد و پیمان طلب کیا، کہا کہ اگر واقعی میں تم سچے اور ہماری مدد کرنے والے ہو تو آؤ ہمارے بتوں کے سامنے سجدہ کر کے ہمارے ساتھ عہد و پیمان کرو، تو کہتے ہیں کہ کعب بن اشرف اور اس کے ساتھ جتنے توریت کے عالم تھے، توریت کے جاننے والے تھے، انہوں نے کفار مکہ کے بتوں کے سامنے سجدے بھی کیے، بتوں کے سامنے، مورتیوں کے سامنے انہوں نے سجدے بھی کیے، اس لیے کہ ان کو اطمینان ہو جائے کہ ہاں ہم سچ کہتے ہیں۔ کہتے ہیں انہوں نے اپنا بھی ایمان بیچ دیا، ان کا جو مذہب تھا کہ بتوں کی عبادت نہ کی جائے، اپنی دشمنی کی وجہ سے، اپنے حسد کی وجہ سے کعب بن اشرف اور علماء یہود نے بتوں کے سامنے سجدہ ریز بھی ہو گئے اور بتوں کے سامنے سجدہ کر کے انہوں نے کفار مکہ کو کہا ہاں تم لوگ بہتر ہو بجائے اس کے کہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ تم سے بھی گئے گزرے، مسلمان تم سے بھی گئے گزرے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ کہتے ہیں اس کے بعد اس نے یہی تک نہیں، جب وہ پھر مدینہ آیا تو اس نے چاہا کہ کسی طریقے سے دھوکے سے میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے گھر پر بلاؤں، ان کی دعوت رکھوں اور پھر انہیں قتل کر دوں۔ کہتے ہیں کہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس نے دعوت بھی دی، دعوت دی، آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دعوت کو قبول فرمایا کرتے تھے، تو دعوت آئی تو آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے گھر پر تشریف لے گئے۔
لیکن وہاں پر انہوں نے پوری پلاننگ بنائی ہوئی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ہمیں انہیں قتل کر دینا ہے. کہتے ہیں آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، لیکن اللہ رب العزت نے حضرت جبریل امین کو آپ کا نگہبان مقرر فرمایا. آپ کا نگہبان مقرر فرمایا. حضرت جبریل امین نے اپنے پر کھول کے آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد رکھ دیے. ارد گرد آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی حفاظت فرمائی کہ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کی بستیوں کا یہ چکر لگا کے آئے، لیکن کسی یہودی کو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہ آئے. یہ اللہ رب العزت نے اس طریقے سے آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی. کہتے ہیں حضرت جبریل امین اپنے پر کھولے ہوئے آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد کے چاروں طرف حضرت جبریل امین نے اپنے پروں کو پھیلا دیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان پروں کی نگہبانی میں حفاظت میں یہودیوں کی بستیوں میں پہنچے. تو وہ لوگوں کے یہ تمام حربے بھی یہ ناکام ہوئے. کہتے ہیں اب جب کہ کعب کو اس کی حرکتیں یہ بڑھنے لگی، یہاں تک کہ وہ بہت خوبصورت تھا، تو اب اس نے یہاں تک کہ اپنی دشمنی نہیں نکالی، بلکہ صحابہ کرام کی جو پاک بیویاں تھیں ان کے نام سے وہ اشعار اور ان کے اوپر تہمتیں بھی لگانے لگا اور ان کی نسبتیں یہ اپنی طرف کرنے لگا کہ یہ فلاں مجھ سے عشق کرتی ہے، فلاں مجھ سے محبت کرتی ہے، معاذ اللہ رب العالمین. اور صحابیات اور رسول کہ جن کو اللہ رب العزت نے عرش والا اونچا مقام عطا فرمایا تھا، ان صحابیات کے اوپر اس نے تہمتیں لگانی شروع کی. اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی ایسی وحشیانہ حرکتوں کے بارے میں جب پتا چلا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا اتکفل لک به یا انا اتکفل به یا رسول اللہ صلی اللہ من ينتدب لقتل کعب. کہا کہ کون شخص ہے جو کعب کے ان فتنہ انگیزیوں سے ہمیں چھٹکارا دلائے. تو کہتے ہیں کہ اس وقت حضرت محمد بن مسلمہ یہ وہاں پر موجود تھے، وہ کھڑے ہوئے اور عرض کی انا اتکفل لک به یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کی ذمہ داری مجھے دے دیجئے، میں اس بدباطین کو واصل جہنم کروں گا. کہتے ہیں کہ حضرت محمد بن مسلمہ جب اٹھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا کہ تم جانے سے پہلے سعد بن معاذ سے مشورہ کر لینا. کہتے ہیں کہ اس کے بعد وہ وہاں سے اٹھے تو حضرت محمد بن سلمان کی کئی اور بھی دوست تھے، یہ اوس قبیلے کے یہ شخص تھے. تو کہتے ہیں کہ وہاں حضرت ابو نائلہ، عباد بن بشیر، حارث بن اوس اور ابو عبس بن جبیر، یہ تمام لوگوں نے مل کر پلاننگ کی. کہا کہ ہم کسی طریقے سے کعب کو پا لیں گے تو ہم تمام مل کر اس کا دشمن خدا کو، دشمن رسول کو یہ واصل جہنم کریں گے. کہتے ہیں انہوں نے پلاننگ بنائی اور ایک رات میں اس کے مکان پر پہنچے. رات کے وقت اس کے مکان کو دستک دی. اس کی ابھی نئی نئی شادی ہوئی تھی تو بیوی نے اس سے باہر جانے سے منع کیا. کہا کہ تم روزانہ کسی نہ کسی سے بھیڑتے رہتے ہو، اس لیے رات کے اس وقت کے اندر تمہارا باہر جانا یہ اچھی بات نہیں ہے. اس نے کہا نہیں ابو نائلہ میرا دوست ہے اور وہ ضرور مجھے کوئی ضروری کام ہوگا، اسی وجہ سے اس نے مجھے یاد کیا ہوگا. کہتے ہیں کہ یہ تمام لوگ اوس قبیلے کے لوگوں کے ساتھ اس کی بڑی دوستانہ تعلق تھے، لیکن یاد رکھیے یہ دوستیوں کے تعلق صحابہ کرام نے ایمان کے ساتھ معلق کر دیے تھے. اللہ رب العزت نے کلام مجید میں ارشاد لا تجد قوم یؤمنون باللہ کہ تم کسے صحابہ کرام کے اوصاف کو بیان فرمایا. کہا کہ وہ لوگوں کو تم نہیں پاؤ گے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی رکھتے ہو، اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے یہ دوستی رکھتے ہو. ان لوگوں نے تو پسند کیا تو مومنوں کو پسند کیا. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ یہ ان کے یہودیوں کے ساتھ بڑے تعلقات تھے اور بڑا کاروبار کا مزاج یہ ان کے ساتھ ہی بنا ہوا تھا. لیکن حضرت عبادہ بن صامت نے دیکھا کہ یہودیوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ہے تو حضرت عبادہ بن صامت نے بھرے بازار کے اندر یہ اعلان کیا. کہا کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے اس کے ساتھ میرا کوئی بھی رشتہ نہیں ہے، نہ کاروبار کے طریقے سے میرا کوئی تعلق ہے، نہ میرے خاندانی اعتبار سے اس کا کوئی تعلق ہے. یہ صحابہ کرام کا مزاج تھا. ان کی تو دوستیاں یہ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے منسلک تھی کہ اگر کوئی دوست ہے تو وہ دوست ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا دوست ہے، اور اگر پھر کوئی اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے تو وہ ہمارا چاہے سگا باپ ہو یا رشتہ دار ہو، سگا بھائی ہو، لیکن وہ تمام کے تمام ہمارے دشمن ہیں. اور صحابہ کرام نے یہ مزاج ہر جنگ کے اندر، جنگ بدر کے اندر یہ دکھایا، جنگ احد کے اندر یہ مزاج ظاہر فرمایا کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے تو وہ ہمارا دشمن ہے.
اب چاہے اس کے ساتھ کیسا بھی رشتہ ہے وہ رشتہ داری ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی ہے. کہتے ہیں ابو نائلہ یہ وہاں پر پہنچے تو وہ ابو نائلہ کی آواز سن کر یہ باہر آ گیا اور وہاں پر باہر آ کر کہنے لگا کیا معاملہ ہے. تو ان لوگوں نے چونکہ پہلے سے پوری پلاننگ بنائی تھی, بڑی لمبی اس کے اندر باتیں ہیں. کہتے ہیں وہ اسے لے کر رات کے وقت باہر نکلے اور حضرت محمد ابو نائلہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس کے سر کے اندر, اس کے بالوں کے اندر ہاتھ ڈالا اور بالوں کے اندر ہاتھ ڈال کر پھر کہا بڑی اچھی خوشبو لگائے ہوئے ہو. کہا ہاں میں کیوں اچھی خوشبو نہ لگاؤں. کہا بن اشرف یہ ڈینگے مارنے لگا, اپنی سیکھیاں بیان کرنے لگا. کہا میں اچھی خوشبو کیوں نہ لگاؤں کیونکہ پورے عرب کے اندر میری بیوی یہ سب سے زیادہ اچھی خوشبو استعمال کرنے والی ہے. کہتے ہیں کہ وہ اس کو اچھی باتیں کہہ کے پھلانے لگے اور سیر کے لیے گھر سے, اس کے مکان سے, بستی سے دور جانے لگے. کہتے ہیں جب تھوڑی دور پر پہنچے تو حضرت ابو نائلہ بار بار اس کے بالوں کے اندر ہاتھ ڈالتے اور اس کی خوشبو کی تعریف کرتے جاتے. 2-3 مرتبہ اس طریقے سے کیا, لیکن جب بستی سے دور ہوئے تو پھر آپ نے بالوں کے اندر ہاتھ ڈال کر اس کے بالوں کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور پھر اپنے ساتھیوں سے کہنے لگے کہ قذبت یا عدو اللہ, کہا کہ اللہ کے اس دشمن کو مارنے لگو. کہتے ہیں تمام ساتھی یہ تیار تھے, اپنی تلواریں نکال کر انہوں نے فوراً ہی اس کافر کا یہ منہ, اس کافر کا کام تمام کر دیا. اس نے ایک بڑی زوردار چیخ لگائی کہ جو اس کی بیوی نے پہچان لی. تو اب اس کی بیوی نے تمام اپنے لوگوں کو بلایا. وہاں پر بنو نذیر قبیلے کے تمام لوگوں نے مشعلیں روشن کر دی. وہ لوگ ان کے پیچھے پہنچے, لیکن یہاں پر اللہ کے شیر اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ شیر اس کا کام تمام کر کے اس کا سر کاٹ کر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ چکے تھے. جب یہ تمام صحابہ کرام بقی کے جنت البقیع کے قریب پر پہنچے تو وہاں سے ہی انہوں نے نعرہ تکبیر کو بلند کیا. جیسی اللہ اکبر کی صدا آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سنی, آپ اپنے حجرہ مقدسہ کے اندر نماز ادا کر رہے تھے. کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ان جانثاروں کی تکبیر کی آواز سنی تو آپ نے بھی وہیں سے تکبیر کو بلند کیا اور اللہ کے نام کو بلند کیا اور سمجھ گئے کہ میرے جانثار یہ کعب بن اشرف کا کام تمام کر کے آ چکے ہیں. اب اس کے بعد اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کا شکر ادا کیا اور انہیں دعاؤں سے نوازا. تو کہتے ہیں اس طریقے سے یہ ملعون جو بڑا ہی فاسق و فاجر تھا, مسلمانوں کی بیٹیوں کو ستانے والا تھا اور مسلمانوں کو بڑی تکلیفیں پہنچانے والا تھا, اس فاسق و فاجر کو بھی یہ اللہ کے ان شیروں نے, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان جانثاروں نے واصل جہنم کر دیا. اب اس کے بعد دوسری ہجری کے آخر میں ایک اور بھی سریہ یہ پیش آیا جس کو سریہ زید بن حارثہ کہا جاتا ہے. یہ اس وقت آیا کہ جب قریش مکہ نے دیکھا کہ بدر کے بعد ہمارا جو تجارتی اور کاروبار کا جو راستہ تھا وہ پورے طریقے سے بند کر دیا گیا. چونکہ وہ کاروبار کے لیے ملک شام جایا کرتے تھے تو ملک شام کا جو راستہ پڑتا تھا وہ مدینہ طیبہ سے ہو کر گزرتا تھا. تو اب مدینہ میں مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی تو اب ان کا یہ راستہ تو بند ہو چکا تھا. تو وہ لوگ کہنے لگے کہ اب ہمارے پاس جو مال ہے وہ راس المال ہے, یعنی ہماری موڑی ہے, اور اگر ہم اسے بھی استعمال کرنے لگے تو چند دنوں کے بعد تو ہمارے پاس کوئی چیز باقی نہیں رہے گی. تو پھر ہم اگر کاروبار نہیں کریں گے, تجارت نہیں کریں گے تو پھر کس چیز سے اپنے پیٹ بھریں گے, کس چیز سے اپنے بال بچوں کو پالیں گے. تو کہتے ہیں صفوان بن امیہ اور بڑے بڑے جو اس وقت کافر تھے وہ ابو سفیان کے پاس جمع ہوئے. ابو سفیان اس وقت مکہ کی بڑی سرداری کی حیثیت رکھتے تھے تو وہ تمام وہاں پر جمع ہوئے. تو انہوں نے کہا کہ کسی بھی طریقے سے اس معاملے کا حل نکالا جائے. تو کہتے ہیں کہ صفوان بن امیہ نے کہا کہ میرے پاس ایک شخص ہے جو دنیا کے جغرافیائی راستوں کا یہ بڑا ہی جاننے والا ہے, فرات بن حیان, جو بنو بکر بن وائل کا ایک ماہر راہزن ہے کہ جو ہر راستے کو جانتا ہے. وہ ہمیں عراق کے راستے سے یہ ملک شام کی طرف لے جائے. تو کہتے ہیں کہ انہوں نے اس چیز کو قبول کیا, کہا کہ ہم عراق کے راستے سے گھومتے ہوئے یہ ملک شام کو پہنچیں گے. تب ان تمام لوگوں نے اس بات کو قبول کر لیا اور پھر یہاں پر انہوں نے پلاننگ کیا کہ ہم اپنا سرمایہ لگاتے ہیں ملک شام, چونکہ یہ بڑا لمبا راستہ طے کر کے جانا ہے, مسلمانوں کو اس کی بھنک بھی نہیں ہوگی اور ہمارا راستہ یہ مسلمانوں کے شر سے یہ خالی رہے گا. تو کہتے ہیں کہ اس طرف حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بھی جاسوس یہ مکہ المکرمہ میں موجود تھے. وہاں پر نعیم بن مسعود الاشجی جو مدینہ طیبہ کے رہنے والے تھے, انہوں نے فوراً نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آ کر خبر دی.
آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب سنا تو حضرت زید بن حارثہ کو اس راستے کی طرف بھیج دیا. کہتے ہیں کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان کے وہاں پر پہنچنے سے پہلے، اس راستے پر آنے سے پہلے وہیں پہلے کئی دنوں سے جا کر وہاں پر گھاٹ لگائے بیٹھ گئے. کہتے ہیں جب وہ لوگ بڑی مال و سامان کے ساتھ، جس میں کئی اونٹ اور کئی 100 اونٹوں پر یہ ان کا مال تجارت، چاندی وغیرہ کے برتن وغیرہ اس میں موجود تھے، بڑا سرمایہ کاری انہوں نے کی تھی. کہتے ہیں کہ جب انہوں نے وہاں پر پہنچے تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے 100 ساتھیوں کے ساتھ یہ پہاڑ کی گھاٹی سے نیچے کی طرف اترنے لگے. جیسی صفوان بن امیہ اور بڑے بڑے سردار یہ اس میں موجود تھے، انہوں نے مسلمانوں سے نعرہ تکبیر کو سنا تو اپنے تمام مال و اسباب کو یہیں چھوڑ کر وہ لوگوں نے اپنی جان کی فکر کی اور مکہ المکرمہ کی طرف بھاگ گئے. کہتے ہیں اللہ رب العزت نے اس راستے کے اندر بھی مسلمانوں کو بڑے مال غنیمت سے نوازا. یہ تمام واقعات ہوئے تو اب اس کے بعد انہوں نے سوچا، کہا کہ اب ہمارے لیے کوئی ایسی راہ نہیں ہے کہ جہاں سے ہمیں سکون میسر آ سکے. تو کہا کہ اب ہمیں ہمارے لوگوں کا، جو ہمارے بدر میں مرنے والے ہیں، ان کا انتقام ہی لینا ہے. اس کے بعد ہم کاروبار بھی کریں گے، تجارت بھی کریں گے. اس لیے کہ بدر کی شکست نے یہ ان کو ہر طریقے سے مرغوب کر دیا تھا اور ایسا ڈرا دیا تھا کہ ان کی جو شاخیں تھی، جو آج تک بڑی بڑی شیخیاں وہ مارتے تھے، بڑی بڑی ڈینگیں مارتے تھے، وہ تمام کے اندر وہ رزیل ہو چکی تھی. ان کی عورتیں انہیں تانے دیتی تھی کہ تم اگر اتنے ہمت آور ہوتے تو بدر کے اندر ایک مٹھی پر مسلمانوں کو مزہ چکھا کر آتے. تو اب وہ اپنے گھر کے اندر بھی شرمانے لگے تھے. تو اب انہوں نے سوچا کہ نہیں، مسلمانوں کو فیصلہ کن ان کے ساتھ کوئی جنگ کرنی ہے. تو اب وہاں پر انہوں نے جنگ احد کا جو معاملہ پیش آیا، یہ اس کے بارے میں اس سے آگے کے واقعات ہیں، انشاءاللہ العزیز ہم اسے کل سے سماعت کریں گے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ رب العزت کہنے سننے میں اگر کسی بھی قسم کی خطا لفظ رہی ہو تو مولا کریم سے معاف فرمائے، نیک کام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، برے کاموں سے بچائے، صراط مستقیم کی ہدایت نصیب فرمائے، ایمانی زندگی عطا فرمائے، ایمانی موت نصیب فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.